میرا امیر اہل سنت مولانا الیاس قادری صاحب سے سوال ہے کہ شجرکاری کی کیا اہمیت ہے، اور نبی کریم آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شجرکاری کے حوالے سے کیا حکم دیا ہے، اور شجرکاری کی وجہ سے جو ہمیں فوائد حاصل ہو سکتے ہیں، جو انسانیت کی خدمت ہو سکتی ہے، اس کے حوالے سے بھی کچھ بتائیے۔ ماشاءاللہ، شجرکاری واقعی ایک عمدہ فعل ہے، اور دنیا میں جہاں بھی چلے جائیے ہر جگہ وہ کم زیادہ سبزہ نظر آتا ہے، کہیں بھی چلے جائیں، جہاں بھلے وہ پیداوار نہ بھی ہو تو وہاں بھی کوششیں کر کے کھاد لگا کر کچھ آرٹیفیشل کھادیں ڈال کر باہر سے پودے منگوا کر بھی لگائے جاتے ہیں، کہ ایک تو یہ حسن بھی ہے اس میں، جہاں بھی لگے گا یہ آنکھوں کو اچھا لگے گا، پھول اچھے لگیں گے، سبزہ اچھا لگے گا، اور سبزہ دیکھنے سے تو ویسے بھی آنکھوں کی روشنی بینائی جو ہے یہ تیز ہوتی ہے، سبزہ تو دیکھنا چاہیے، تو گھر گھر میں اگر سبزہ ہو تو انشاءاللہ آنکھوں کو بھی فائدہ اس سے حاصل ہوگا۔ مزید یہ کہ ایک رسالہ مکتبۃ المدینہ کا ہے، اس میں ایک سوال ہے پودے لگانا کیسا ہے، تو اس کا جواب لکھا ہے پودے لگانا ہمارے پیارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے، جیسا کہ حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور مہر نبوت دیکھ کر اس کو چومنے لگا۔ میں ابھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مہر نبوت کو بوسے ہی دے رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اب بس کرو، چنانچہ میں ایک طرف ہٹ گیا۔ پھر میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی ساری رودات سنائی، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام علیہم رضوان بہت حیران ہوئے کہ میں کس طرح مشقتیں اور اذیتیں برداشت کر کے یہاں تک پہنچا، نہ سرکار کے قدموں تک پہنچا صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک دن سرکار علی وقار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، اے سلمان، تم اپنے مالک سے مکاتبت کر لو، یعنی اس سے رقم دے کر آزادی حاصل کر لو۔ جب میں نے اپنے مالک سے بات کی تو اس نے کہا مجھے 300 کھجوروں کے درخت لگا دو اور 40 اوقیہ یعنی 1600 درہم کے وزن کی چاندی بھی دو، پھر جب یہ کھجوریں پھل دینے لگ جائیں گی تو تم میری طرف سے آزاد ہو جاؤ گے۔ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں حاضر ہوا اور اپنے مالک کی شرطیں آپ کو بتائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام علیہ رضوان سے فرمایا اپنے بھائی کی مدد کرو، چنانچہ صحابہ کرام نے بھرپور تعاون کیا، کسی نے کھجوروں کے 30 پودے لا کر دیے، کسی نے 20، کسی نے 15 اور کسی نے 10۔ الغرض صحابہ کرام کی مدد سے میرے پاس 300 کھجوروں کے پودے جمع ہو گئے۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے سلمان، تم جاؤ اور زمین کو ہموار کرو، جب زمین ہموار ہو جائے تو مجھے آ کر خبر دو، میں اپنے ہاتھوں سے پودے لگاؤں گا۔ چنانچہ میں گیا اور زمین ہموار کرنے لگا۔ صحابہ کرام نے زمین ہموار کرنے میں میری مدد فرمائی۔ جب میں فارغ ہو کر بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا اور خبر دی تو سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے ساتھ تشریف لے چلے۔ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کھجوروں کے پودے اٹھا کر دیتے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے مبارک ہاتھ سے انہیں زمین میں لگاتے جاتے۔ حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اس پاک پروردگار کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے پودے لگائے وہ سب کے سب اگ آئے اور ان میں بہت جلد پھل لگنے لگے۔ چنانچہ میں نے 300 کھجوروں کے درخت اپنے مالک کے حوالے کیے۔
اب میرے ذمے 40 اوقیہ چاندی دینا باقی رہ گئی تھی. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کسی نے مرغی کے انڈے جتنا سونے کا ایک ٹکڑا بھیجا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا سلمان فارسی کا کیا ہوا؟ پھر مجھے بلوایا. میں نے عرض کی ابھی 40 اوقیہ چاندی اور دینی ہے، پھر مجھے اس کی غلامی سے آزاد ملے گی. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے وہ سونے کا ٹکڑا دیا اور فرمایا جاؤ اور اس کے ذریعے 40 اوقیہ چاندی جو تمہارے ذمہ باقی ہے اسے ادا کرو. میں نے عرض کی یہ اتنا سا سونا 40 اوقیہ چاندی کے برابر کس طرح ہوگا؟ فرمایا تم یہ سونا لو اور اس کے ذریعے 40 اوقیہ چاندی جو تمہارے ذمہ ہے اسے ادا کرو. اللہ پاک تمہارے لیے اسی سونے کو کافی کر دے گا اور تمہارے ذمہ جتنی چاندی ہے یہ اس کے برابر ہو جائے گا. میں نے وہ سونے کا ٹکڑا لیا اور اس کا وزن کیا. اس پاک پروردگار کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، وہ تھوڑا سا سونا 40 اوقیہ چاندی کے برابر ہو گیا. اور اس طرح میں نے اپنے مالک کو چاندی دے دی اور غلامی کی قید سے آزاد ہو کر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں میں شامل ہو گیا. ایک روایت میں ہے سارے پودے سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھ سے لگائے سوائے ایک پودے کے. وہ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے لگایا. تو یوں پودے لگانا بھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. اور یہ بھی ذہن میں رہے کہ پودے لگانے کے فضائل بھی بیان ہوئے ہیں حدیثوں میں. چنانچہ 3 فرامین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو مسلمان نمبر 1 جو مسلمان درخت لگائے یا فصل بوئے پھر اس میں سے جو پرندہ یا انسان یا چوپایا کھائے تو وہ اس کی طرف سے صدقہ شمار ہوگا. نمبر 2 جس نے کوئی درخت لگایا اور اس کی حفاظت اور دیکھ بھال پر صبر کیا یہاں تک کہ وہ پھل دینے لگا تو اس میں سے کھایا جانے والا ہر پھل اللہ پاک کے نزدیک اس لگانے والے کے لیے صدقہ ہے. نمبر 3 جس نے کسی ظلم و زیادتی کے بغیر کوئی گھر بنایا یا ظلم و زیادتی کے بغیر کوئی درخت اگایا جب تک اللہ پاک کی مخلوق میں سے کوئی ایک بھی اس میں سے نفع اٹھاتا رہے گا تو اس لگانے والے کو ثواب ملتا رہے گا. تو الحمدللہ پودے لگانا یہ سنت سے ثابت بھی ہے اور لگانے کی ترغیب بھی ہے اور یہ اس میں حسن بھی ہے. گھر کا، گلی کا، علاقے کا، شہر کا، گاؤں کا، ملک کا بہت حسن ہے اس میں. جتنے پودے زیادہ ہوں بعض جگہ قدرتی سبزہ ہوتا ہے گرینش پورے پہاڑ ڈھکے ہوئے ہوتے ہیں تو ٹورسٹ خاص اس کو سیر کرنے اس کی جاتے ہیں اس کو دیکھنے کے لیے. تو بہرحال یہ کہ پودے لگانا چاہیے. دعوت اسلامی الحمدللہ مہم چلا ہی رہی ہے شجر کاری کی اور انشاءاللہ پاکستان کو گرین پاکستان بنانے کا جذبہ ہے کہ جتنا زیادہ ہو سکے آپ پودے لگائیں. کوئی گھر جہاں ممکن ہو پودے سے خالی نہ رہے. کچھ نہ کچھ پودے لگائیں بلکہ زیادہ سے زیادہ لگائیں. ایسی جگہ لگائیں، گلیوں میں لگائیں، سڑکوں پہ لگائیں لیکن جہاں شریعت اجازت دے. مثلاً یہ کہ سڑکوں پر لگانا اپنی مرضی سے اس کی اجازت نہیں، قانون سے اجازت لے کر. اور قانون چلانے والے جو بڑے خوش ہیں اور وہ آپ کو انشاءاللہ بتائیں گے کہ یہاں لگاؤ یہاں مت لگاؤ، یہاں لگاؤ وہاں مت لگاؤ. تو اس طرح انشاءاللہ یہ کہ جگہ کوئی جگہ خالی نہ رہے کہ جہاں پودا نہ ہو. کوشش کیجئے، سب نیت کیجئے اور انشاءاللہ ہمت کیجئے اور پودے لگائیے یا لگوائیے. آپ نہیں لگا سکتے تو کسی ذمہ دار سے مشورہ کر کے کہ میری طرف 100 پودے لگا دو. دعوت اسلامی کے ذمہ داران سے ترکیب بنائے میری طرف سے 313 اصحاب بدر کی نسبت سے پودے لگوا دو. کوئی بولے بھئی آج تو 11ویں تاریخ ہے، یعنی جس وقت میں بول رہا ہوں نا یہ رمضان شریف کی آج ماہانہ 11ویں ہے تو 1100 لگا دو غوث پاک کے ایصال ثواب کے لیے. جی ہاں ایصال ثواب کے لیے ہو سکتے ہیں. بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کا دن
کل گزرا، آج گزرا 10 تاریخ، 10 لگا دو، 1000 لگا دو ان کے اصال ثواب کے لیے. سیدہ خاتون جنت کا دن 3 رمضان کو گزرا، 3000 لگا دو اصال ثواب کے لیے. اچھا زیادہ ہے، 300 لگا دو. جتنا شہد ڈالیں گے میٹھا ہوگا. اور 17 رمضان المبارک تو اصحاب بدر کا بھی دن ہے، اور ہماری اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے بھی عرس کا دن ہے. تو ان کی نسبت سے 1700 لگا دیں، 313 لگا دیں، حسب توفیق 17 لگا دیں. جتنا شہد ڈالیں گے میٹھا ہوگا. اللہ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم مطلب یعنی کہ خوب پودے لگائیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. دعوت اسلامی نے جہاں پودے لگانے کی ترغیب دلائی ہے، وہاں یہ بھی اپنا ایک نعرہ لگایا ہے کہ پودے لگائیے، درخت بنائیے. کیونکہ صرف پودا، بعض تو صرف بیج چھڑکنے کو بھی لگا کہتے تھے کہ ہم نے اتنے پودے لگا دیے. تو پودا بھی لگانا ہے اور پھر پودے کی نگہداشت کرنی، ان کا خیال رکھنا. جیسے بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کو ہم پالتے پوستے ہیں، تھوڑا بڑا کرتے ہیں. تو یوں پودا بھی جب لگاتے ہیں تو اس کو تھوڑا پالنا پوسنا پڑتا ہے. اور یوں وہ الحمدللہ جب بڑا ہو جاتا ہے تو پھر وہ اپنا خیال خود ہی رکھنا شروع کر دیتا ہے، اپنا پانی بھی لے لیتا ہے، یہ سب کر لیتا ہے. تو یہ تھوڑا ذہن نشین رکھیں. یہی ماشاءاللہ ہمارے جو FGRF فیضان گلوبل ریلیف فاؤنڈیشن جو دعوت اسلامی کے ویلفیئر کا شعبہ ہے، یہ اسی میسج کو لے کر اور اسی پیغام کو لے کر چل رہے ہیں کہ ہم الحمدللہ پودا بھی لگا رہے ہیں اور اس کی نگہداشت اور خیال رکھنے کا اہتمام کرنے کی بھی کوشش کر رہے ہیں. یا میرے ذہن سے اس نے نکل دیا کہ وہ پودا لگانا اور درخت بنانا ہے. تو پودا لگائیے اور درخت بنائیے. خالی پودا چھوڑ دیں گے تو کوئی پرندہ اس کو چگ لے گا تو سارا گیا، کوئی بکری چر لے گی تو بھی گیا. تو اس کا خیال بھی رکھنا ہے اور اس کو درخت بننے دینا ہے. جب درخت بن جائے گا تو یہ حقیقت ہے کہ پھر وہ آپ کا محتاج نہیں رہے گا، وہ آپ محتاج ہو جائے گا. یعنی اپنا کام خود کرے گا، جڑیں اس کی آگے بڑھ جائیں گی، خود ہی اپنی غذا و پانی وغیرہ وہ زمین سے چوستا رہے گا اور اپنا فیض لٹاتا رہے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. اچھا وہ